السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے اسلامیات جماعت نہم کا، اور ہمارا ٹاپک ہے الدرس الثالث باب آیت نمبر 65 تا 69 65 to 69۔ ہمارے آج کے ٹاپک کے اندر 6 آرٹیکل ہیں: تلاوت آیات، ترجمہ آیات، الکلمات و ترکیب، ترغیب جہاد، منتخب آیت کا مفہوم، اور پھر آخر میں ہے ہوم ورک۔ اپنی کتابیں کھولیں، پہلے آرٹیکل پہ آ جاتے ہیں، تلاوت آیات۔ میرے پاس صفحہ ہے 23، صفحہ نمبر 23، سورۃ الانفال، الدرس الثالث باب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنہم قوم لا يفقهون۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوسرا پوائنٹ کہتے ہیں ترجمہ آیات۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض، شوق دلاؤ، ابھار دو، ترغیب دو، المؤمنین، مومنوں کو، علی القتال، جہاد، ان یکن، اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، 20 صابرون، ثابت قدم، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، 200 پر، وَإِن یکن، اور اگر ہوں گے، منکم، تم میں، 100 یغلبو، غالب آئیں گے، 1000 پر، من الذین کفروا، کافر لوگوں پر سے، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ کافر لوگ، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون، کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ الآن، اب، خفف اللہ، تخفیف کر دی اللہ رب العزت نے، عنکم، تمہارے بارے میں، وعلم، اور اللہ رب العزت نے ظاہر کر دیا ہے، معلوم کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے، ان فیکم، کہ بے شک تمہارے اندر، ضعفاً، کمزوری ہے، فإن یکن، تو پس اب اگر ہوں، منکم، تم میں، 100 صابرۃ، ثابت قدم، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، 200 لوگوں پر، وَإِن یکن منکم، اور اگر ہوں تمہارے اندر، 1000 ثابت قدم، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم اور اللہ کی مہربانی سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یکونا، یہ کہ ہو، لہو، ان کے پاس، اسرا، قیدی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یسحنا، وہ بحال خون ریزی کر دیں، فی الارض، زمین کے اندر، تریدون، تم چاہتے ہو، عرض دنیا، دنیا کے سامان کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرید الآخرہ، آخرت کو چاہتے ہیں، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ لولا کتاب، اگر نہ ہوتی بات لکھی ہوئی، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
سبقہ جو طے ہو چکی تھی، لمسکم تو یقیناً پہنچتا تمہیں، فی ما اخذتم اس چیز کے بارے میں جو تم لے چکے ہو، عذاب عظیم بڑا، فکلوا تو کھاؤ، مما اس چیز سے غنمتم جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے، حلالاً حلال، طیباً پاکیزہ، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو عزیز طلبہ اکرام، الکلمات والتراکیب تیسرے پوائنٹ پہ آ جائیں۔ حرز کا معنی ہے شوق دلاؤ، ابھارو۔ اسرا کا معنی ہے قیدی، یہ اسیر کی جمع ہے، اسیر واحد، اسرا اس کی جمع، جیسے قتیل واحد، قتلہ اس کی جمع۔ یسخن وہ خونریزی کرے، کچل ڈالے، شان و شوکت طاقت کو ختم کر۔ عرض دنیا، دنیا کے فائدے۔ یہ آپ کے ایک دو ایم سی کیوز ہیں، دوسرے مشکل الفاظ کے معنی ہیں، تیسرے یہاں ایک ایم سی کیوز اس طرح سے بھی بن سکتا ہے کہ عرض دنیا کا لغوی معنی کیا ہے، تو آپ لکھیں گے دنیا کے فائدے۔ دوسرا عرض دنیا سے مراد کیا ہے، یہ ایک ایم سی کیوز بن سکتا ہے، تو آپ نے اس ایم سی کیوز میں جواب میں لکھنا ہے عرض دنیا سے مراد قیدیوں کو چھوڑ کر فدیہ حاصل کرنا ہے۔ میں آگے اس آیت کی تشریح میں جب آؤں گا تو پھر میں اس کو واضح کروں گا۔ آپ یہاں اتنا یاد کر لیں کہ عرض دنیا کا جو مطلب ہے وہ ہے قیدیوں کو چھوڑ کر فدیہ حاصل کرنا۔ ہم چوتھے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، ترغیب جہاد۔ ان آیات مبارکہ کا کیونکہ آغاز ہی ترغیب جہاد سے ہوا، یا ایھا النبی حرز، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلائیں آپ مومنین کو جہاد کرنے کا، جہاد کرنے کا شوق دلائیں، اور وہ جہاد کرنے کا شوق اس صورت کے اندر ہے کہ آپ ان کو فتح کی خوشخبری دیں، فتح کی خوشخبری دیں کہ مومن جب ثابت قدم ہوں گے، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، ہمت حوصلہ والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کریں گے۔ فتح کی صورت یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر 10 ثابت قدم مجاہد ہوئے، ثابت کا معنی ہے ثابت قدم، ثابت صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، ہمت دکھانے والا اور ثابت قدم رہنے والا، 10 ثابت قدم مجاہدین ہوں گے تو وہ 100 کافروں پہ غالب آئے گا، اور اگر 100 ثابت قدم مجاہدین ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے، اور اگر اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج ہوگی تو ثابت قدم رہنے والے جو مجاہد ہیں کئی گنا بھاری فوج کے اوپر غالب آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی خوشخبری ہے۔ تو شوق میں آگے بڑھو، پھر تم جہاد کے لیے جاؤ، اگر تم مارے گے تو شہادت کا اعلیٰ مرتبہ ہے، پھر بھی عزت کا مقام ہے دونوں جہانوں میں، اور اگر تم جیت کے آگے تو پھر بھی دونوں جہانوں میں عزت کا مقام ہے کہ غازی بھی ہو، اللہ تعالیٰ مال غنیمت بھی دے گا، تمہارا روح و دھار بھی جو ہے وہ کافروں پر بیٹھ جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ عرصہ کے بعد مسلمانوں کے لیے اس میں کچھ تخفیف کر دی۔ یہ چیز غزوہ بدر کے موقع پر تھی کہ مسلمان اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج کے اوپر غالب آئے، تو اللہ رب العزت نے بعد میں فرمایا کہ الآن خفف اللہ، اب اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو ہے وہ تخفیف کر دی ہے۔ کیوں؟ علم ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اگر 100 ثابت قدم مجاہد ہوئے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 ثابت قدم مجاہد ہوئے تو وہ 2000 پہ غالب آئیں گے۔ مطلب ایک بندہ 2 پہ غالب آئے گا، 5 10 پہ غالب آئیں گے، 1000 2000 پہ، لاکھ 2 لاکھ پہ غالب آئیں گے۔ اب اس سے یہ ایک فقہی قاعدہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان فوج کے مقابلے میں کافروں کی فوج اگر ڈبل ہو، 2 گنا ہو، تو اس سے نہیں بھاگنا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور اگر ہاں وہ 3 گنا 4 گنا زیادہ ہو جائے تو پھر حکمت عملی کے لیے کچھ سوچ تدبیر اس کے کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ بہرحال ایک مجاہد جو ہے وہ 2 کافروں سے نہ بھاگیں، 100 200 سے نہ بھاگیں، اور 1000 2000 سے نہ بھاگیں، بلکہ اللہ نے یہ خوشخبری دے دی ہے کہ مسلمان اپنے سے 2 گنا زیادہ فوج کے اوپر غالب آ کے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ مجاہد صابر ہو،
صابر ثابت قدم رہنے والا، عقیدہ پر ثابت قدم ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ ثابت قدم ہو، اعمال میں ثابت قدم ہو، اخلاقیات میں ثابت قدم ہو، گناہوں کو ترک کرنے میں ثابت قدم ہو، اور کافر کے سامنے سینہ سپر ہونے میں ثابت قدم ہو، اس کا جو بھی انجام ہوگا اس انجام کو فیس کرنے میں ثابت قدم ہو، تو یہ ہے صابر کی تعریف۔ صابر کی تعریف میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس فوتگی ہوگی تو آنسو نہیں آئیں گے، خفا نہیں ہوگا، روئے گا نہیں۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کوئی نقصان ہوا ہے تو بس جی ہنسنا شروع کر دیا، یہ صابر کا معنی نہیں ہے۔ صابر کا یہ جو صابر کا معنی اپنی فیلنگ کو ختم کر دینا، یہ صابر کا معنی نہیں ہے۔ صابر کا معنی ہے حق پر ڈٹ جانے والا، اور صابر کا معنی ہے حق پر ڈٹ جانے کی وجہ سے مشکلات کو فیس کرنے والا۔ تو یہ ہے صابر کا معنی، میں نے ثابت قدم یہاں ثابت قدمی دکھانے والا، اس کو ہم نے لکھ دیا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے منتخب آیت کا مفہوم۔ ما کان لنبی، نبی علیہ السلام کسی بھی نبی کے لیے یہ گنجائش نہیں ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس اسیر ہوں، جنگی قیدی ہوں، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین کو رنگین کر دے، یہاں تک کہ زمین کے اندر وہ کافروں کی طاقت کو توڑ ڈالے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے فائدے چاہتے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہوں اور وہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دے۔ غزوہ بدر کے موقع پر تقریباً 70 افراد کو قیدی بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کہ ہم ان قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کریں۔ بعض صحابہ کرام نے حکم دیا، مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ ہم ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں صحابہ، دونوں طرف، دونوں جماعتوں کے اپنے اپنے دلائل تھے اور ان میں خیر خواہی تھی اور دونوں کے اندر فائدہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، کہ ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ کافروں کی پوری طاقت ٹوٹ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سراپا رحمت تھے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی جماعت کا ان کی رائے کو قبول کیا اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے نہیں کرنا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اجتہادی شان تھی، آپ حضرت عمر کے فیصلے پہ عمل کر دیتے۔ اس سے یہ معلوم یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، یہ کوئی غلطی ہوگی، یہ کوئی اجتہادی لغزش ہوگی، نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں جو اختلاف رائے ہوا تھا، اس کے اندر آپ نے جو بات پسند کی ہے، مجھے دوسری بات پسند تھی۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی بات پسند تھی اور مجھے حضرت عمر اور ان کی جماعت کی بات پسند تھی کہ کافروں کی طاقت کو بالکل ختم کر دیا ہے، کیونکہ 14 سردار جو تھے وہ بدر کے اندر بالکل وہ ختم ہو گئے، قتل ہو گئے، اور باقی جو بڑے بڑے سردار گرفتار ہو کے آئے تھے، اگر ان سرداروں کو قتل کر دیا جاتا، ان سرداروں کو قتل کر دیا جاتا تو آئندہ ان کے اندر قریش اور رئیسان جو تھے قریش، ان کے اندر کافروں کے جو سردار تھے، ان کے اندر آئندہ ہمت اور طاقت نہ ہوتی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے تو یہ رائے پسند تھی، بہرحال جو ہوا ہے وہ سو ہو چکا ہے۔ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ بات نہ ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقدیر کا سربستہ راز تھا کہ ایسا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے تقدیر میں یہ طے کر رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کریں گے، فدیہ لے کے چھوڑ دیں گے۔ یہ بات اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ نہ ہوتی تو پھر عذاب بھی آ جاتا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بات کے اوپر عذاب آ جاتا تو حضرت عمر اور حضرت سعد بن عبادہ کے علاوہ کوئی بھی نہ بچ سکتا، لیکن یہ بات طے شدہ تھی۔ اس کا دنیاوی طور پر ایک نقصان بھی ہوا۔ وہ نقصان یہ ہوا کہ آئندہ احد کے اندر مسلمانوں کو 70 مجاہدین کی قربانی دینا پڑی، اور اس کا دنیاوی طور پر فائدہ بھی ہوا کہ یہی جو لوگ چھوڑے تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی موجود تھے،
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اس طرح کئی اور لوگ موجود تھے جو بعد کے اندر مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ یہ اس کے اندر ایک روحانی، مذہبی اور دینی فائدہ بھی تھا۔ بہرحال دونوں رائے جو تھی وہ سامنے تھیں۔ تو یہاں ایک ہمیں یہ قاعدہ بھی مل گیا کہ اگر جنگی قیدی مل جائیں اور ان جنگی قیدیوں کے اندر کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے اس میں دونوں باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، دوسری بات یہ کہ خون ریزی کر دو۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ قتل کر دو، لیکن صورتحال کو دیکھنا ہوگا، صورتحال کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ ہوم ورک کے اندر آ جائیں۔ ہوم ورک میں لانگ کوسچن ہے۔ ان آیات، سوال لکھیں اپنے پاس، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا ہے مومنوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے؟ یا آپ ترغیب جہاد پر ایک مفصل نوٹ لکھیں، یا جہاد کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ بہرحال ترغیب جہاد کا مفہوم ضرور ہو اور اس کے اندر یہ سارا جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے ایک لانگ کوسچن بنا کر لکھنا ہے۔ دوسرا ہوم ورک، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسکن فی الارض۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم تفصیل کے ساتھ لکھیں، یا اس آیت کے ضمن میں جو واقعہ موجود ہے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ تو آپ نے غزوہ بدر کے واقعات جان اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ، اور مشورہ جس پہ عمل درآمد ہوا وہ، اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ مشورہ کیا تھا، اور پھر اس مشورہ پر جو نبی علیہ السلام نے جس مشورے پہ عمل کیا اس کا دنیاوی طور پہ نقصان کیا ہوا اور فائدہ کیا ہوا۔ بس یہ چیز آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔